حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ برادران ملت اسلامیہ، تین مجاہد بھائی جن کا ایمان اتنا پختہ، اتنا پکا، جس کے دل میں عشق رسول بسی ہو، جن کے نظروں میں چہرے مصطفیٰ کی محبت بسی ہو، حضور کی محبت بسی ہو، اس کو، اس ایمان کو دنیا کی کوئی بھی دولت خرید نہیں سکتی، دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی حکومت اس کو خرید نہیں سکتی۔ یہ جو تین مجاہد بھائی تھے، ان کو ملک روم کے بادشاہ کے خادموں نے گرفتار کر لیا۔ ان کو گرفتار کرتے لے کے جاتے ہیں ملک روم کے بادشاہ کے پاس۔ تینوں مجاہد بھائی دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ بادشاہ ان سے کیا کہتا ہے ذرا غور کیجئے گا۔ آج کل کے مسلمان ذرا سی بات پہ بک جاتے ہیں، ذرا سا پیسہ دے دو تو بک جاتے ہیں، بک جایا کرتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اپنا دھرم بیچ دیتے ہیں۔ ذرا ان تین مجاہد بھائیوں کو دیکھو، ملک روم کے بادشاہ کے سامنے تینوں بھائی کو حاضر کیا گیا ہے، تینوں بھائی سے پوچھا جا رہا ہے اور تینوں بھائی کا ایمان بدلنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بادشاہ ان سے کیا کہتا ہے، اے تم لوگ اگر اپنا دھرم چھوڑ دیتے ہو تو یہ میں اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہارے نام کر دوں گا۔ اگر تم اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہو، اپنا اسلام چھوڑ کر کے عیسائیت اگر تم قبول کر لیتے ہو تو میں تم کو اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہارے نام کر دوں گا۔ لیکن قربان جاؤں تین مجاہد بھائیوں کی محبت پر، ان کے دل میں عشق رسول مصطفیٰ اس قدر بسی ہوئی تھی، ان کی نظروں میں حضور کی محبت، ان کے دلوں میں حضور کی محبت، ان کے دماغ میں حضور کی محبت، ان کے سارے دماغ میں حضور کی محبت گھوم رہی تھی۔ حضور ان کی نظروں میں حضور کا وہ چمکتا ہوا چہرہ، حضور کا وہ دمکتا ہوا چہرہ، وہ کالی کالی زلفیں والے چہرے کا وہ نور چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لیکن ان کی آنکھوں میں، ان کے دلوں میں حضور کی محبت بسی ہوئی ہے۔ جب ملک روم کے بادشاہ ان بچوں سے کہتے ہیں اپنا ایمان چھوڑ دو، اپنا اسلام چھوڑ دو تو میں تم کو اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہارے نام کر دوں گا، تو وہ پیارے بچوں کا، ان بچوں کا جواب تو سنیے کیا جواب دیتے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر کے انمول کر دیا، تم نے خرید کر کے انمول کر دیا۔ تو ان تینوں بچوں نے کیا ہی پیارا جواب دیا۔ لیکن ملک روم کے بادشاہ نے دھمکی بھی دی، اگر تم اپنا اسلام نہیں چھوڑتے ہو تو تم کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ سامنے کڑھاؤ منگایا گیا، اس میں تیل کھولایا گیا اور ایسا کھولایا گیا کہ تیل سے آواز آنے لگی بربرا۔ جب تیل کو کھولایا جاتا ہے آواز آتی ہے نا، اگر تیل کو کچھ دیر رکھ دو آگے میں تو آواز آتی ہے جب کھولنے کی، اس طرح تیل کھولنے لگا۔ تو تینوں سے کہا، لیکن تینوں بھائی اپنے عشق مصطفیٰ میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ تینوں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو کیا جواب دیتے ہیں، اے بادشاہ تو اپنی سلطنت کیا اگر ساری دنیا کی دولت بھی لا کے ڈال دے تب بھی میرے منہ سے نہ ہی نکلے گا۔ تو اس میں سے کہا گیا، کیا کہا گیا کہ تینوں کو سولی پر چڑھا دیا جائے، کہ تینوں دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھے لیکن چھوٹا والا سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ تو تینوں بھائی آپس میں ڈسکس کرنے لگے، پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا لگ رہا ہے ان لوگ کا دل پگھل رہا ہے۔ تو جب ان کے بڑے بھائی کو باندھا گیا، آنکھیں باندھی گئی تو رونے لگا، آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ تو بادشاہ کہنے لگا لگتا ہے بچے کا دل جو ہے بدل رہا ہے، اس کی پٹی کھول دی جائے، اس کے ہاتھ کھول دیے۔ پھر بچے سے کہا گیا کیا تم اپنا اسلام چھوڑتے ہو؟ میں اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہارے نام کر دوں گا اور اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کرا دوں گا۔ لیکن جب اس بچے کے آنکھوں سے جب وہ آنسو دیکھے، بادشاہ نے سمجھا کہ اس کا دل بدل رہا ہے۔ تو بچے نے پیارا ہی جواب دیا،
میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ تو مجھے مار دے گا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں اپنے پروردگار سے میں ایک ہی التجا کر رہا ہوں، اے پروردگار عالم یہ ایک جان کیا 100 بھی جان ہوتا تو میں اس طرح قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے سامنے دونوں بھائی کو جلا دیا جاتا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا، بچتا صرف ایک چھوٹا بھائی جو سب کے چھوٹا تھا، سب سے زیادہ چھوٹا، دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ جب اس کی باری آتی ہے تو بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر رہا کرتا، تو اس وزیر نے کہا بادشاہ سلامت مجھے ماتر 40 دن کی وقت دے دی، 40 دن کا وقت دے دیا جائے، میں 40 دن میں اس کا جو ہے دھرم چھین، میری ایک بیٹی ہے بہت ہی خوبصورت ہے، وہ ایسے کاموں میں بہت ماہر ہے، اس کے ذریعے سے میں ان کا اسلام چھوڑوا کے عیسائیت قبول کروا لوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ وزیر اس بچے کو لے کر کے جاتا اپنے گھر، اس کی بیٹی بہت ہی خوبصورت رہی، بڑے بڑے بادشاہ اس کی بیٹی سے ملنے کے لیے اپنی اپنی سلطنت کو قربان کر دیتے ہیں۔ جب رات کا وقت ہوا، لائٹیں سجائی گئیں، شمع جلایا گیا، کمرہ روشن کیا گیا، تو اپنی لڑکی کو اس کے کمرے میں بھیجتا ہے۔ جب وہ لڑکی اس بچے کے کمرے میں جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ لڑکا نماز میں مصروف ہے، لڑکی کنارے رہتی ہے، پورا رات اسی طرح گزر جاتا، لڑکا نماز پڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح دوسرے دن بھی آتی ہے، لڑکی کیا دیکھتی ہے، لڑکا نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح کئی راتیں گزر جاتی ہیں۔ وزیر پوچھتا بیٹی کچھ ہوا کہ نہیں، تو بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ پریشان مت ہوئیے، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ لڑکی پھر جاتی ہے، رات میں شمع جلایا جاتا ہے، کمرہ روشن کیا جاتا ہے، لیکن لڑکی کیا دیکھتی ہے، پھر لڑکا نماز میں مصروف ہو جاتا ہے، لڑکے کا پورا رات عبادت میں گزر جاتا ہے۔ اسی طرح 39 راتیں گزر جاتی ہیں۔ 40ویں رات کو لڑکی نے جیسے ہی لڑکا سلام پھیرتا ہے، لڑکی اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اس کی نگاہیں نیچے جھک جاتی ہے۔ لڑکی پوچھتی ہے یہ تو بتا میری ایک جھلک پانے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ اپنی سلطنت کو قربان کر دیا کرتے ہیں، اپنی دولت کو نچھاور کر دیا جاتے ہیں، آخر ایسا کیا ہے جو تم میری طرف دیکھنا نہیں گوارا کر سکتے، میری طرف تم دیکھنا نہیں چاہتی ہو؟ بڑے بڑے دولت مند مجھ کو دیکھنے کے لیے ترسا کرتے ہیں، بڑے بڑے دولت مند لائن لگا کے کھڑا رہا کرتے ہیں، لیکن تم میری طرف ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے ہو۔ تو لڑکا کیا ہی خوب پیارا جواب دیتا ہے، کیا جواب دیتا ہے؟ جس کی نظروں میں عشق مصطفیٰ بسی ہو، جن کی نظروں میں چہرے مصطفیٰ بسی ہو، دنیا کی کوئی بھی خوبصورت چیز لے کے آ جائیے، اس نظروں میں وہ خوبصورت چیز پھیکی پڑ جاتی ہے۔ لڑکی یہ جواب سن کر کے فدا ہو جاتی ہے، اس لڑکے سے کہتی ہے جب تم اس کلمہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، جب تم اس نبی کلمہ پڑھنے والے ہو جس کی خوبصورتی کے بارے میں تم بیان کرتے ہو، جس کی وجہ سے تم میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہو، تو ایسا کرو مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر دیا جائے۔